سورہ انعام کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ذات ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے وہ اسے خوب جانتا ہے، پھر تمہیں وہ دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ جو وعدہ مقرر ہو چکا وہ پورا ہو، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں وہ خبر کرے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں رات اور دن کی جو دو انسان کی کیفیات ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کی مثال دے کر آخرت کا اور موت کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ دن بھر تمہیں اللہ کام کے لیے چھوڑتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور رات کو تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جانوں کو قبضہ کرتا ہے موت کے وقت میں بھی، اور جن کی موت نہیں ان کو نیند کے وقت میں۔ اسی لیے فرمایا کہ نیند یہ موت کی ایک مثال ہے، ایک ریہرسل ہے۔ تو مرنے کو انسان ہر روز مرتا ہے، دن میں کئی دفعہ مرتا ہے۔ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہماری روح قبض ہوتی ہے، لیکن نیند اور موت میں فرق اتنا ہے کہ اگر روح واپس آ گئی تو نیند، واپس نہیں آئی تو موت۔ تو یہ موت کا تو ایکسپیرینس ہر روز انسان کو ہوتا ہے۔ اسے فرمایا کہ اللہ ہے جو رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو نیند کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، آپ اس میں غور کریں تو الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ رات سو رہے ہیں آپ بستر پر، اور لفظ کیا بلائے جا رہے ہیں آپ کی زبان سے؟ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ زندہ بیدار ہونے کو جینا اور سونے کو مرنا، تاکہ مسلمان کے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہ رہے، اسے یہ اندازہ ہو کہ اچھا یہی بات ہے، یہ تو روزانہ میں کرتا ہوں۔ اس لیے فرمانے لگے نا، ایک درویش کسی دکان کے پاس سے گزرے، فقیر جیسے یہ صدا لگانے والے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کچھ دے دو، تو دکاندار بہت مصروف تھے تو وقت نہیں نکالا، تو اس نے غصے میں آ کر کہا تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم ان شیشیوں میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، تم کیسے مرو گے؟ یعنی تمہاری تو ساری توجہ جو ہے وہ اسی دنیا کے اپنی دکان میں پھنسی ہوئی ہے، تو تم دنیا سے کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ تم کیسے جاؤ گے؟ بڑی باتیں بنا رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھو، وہ وہیں پہ سڑک پر لیٹا، چادر اپنے اوپر تانی اور روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے اٹھ جا کر دیکھا، ہلا جلا کر تو فوت ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا میں تو ایسے آرام سے جاؤں گا، گویا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے دنیا سے جاتے وقت کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا اس شخص پر بھی بڑا اثر ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ فرید الدین عطار بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے ہیں، فارسی میں ان کے بہت بڑے اشعار ہیں، بہت اچھے عمدہ قسم کے، وعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں۔ وہ بن گئے، دکان چھوڑی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ تو موت تو مسلمان کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، موت تو کافر کے لیے مسئلہ ہے۔ مسلمان تو اس دنیا کی زندگی کو ایک چھوٹی سی ایک بیچ میں پورشن ہے، یہ اصل میں اس کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ ازل سے، جہاں اللہ نے اس کی روح کو پیدا کیا،
اور جا کہاں رہا ہے؟ جنت میں، جہاں کبھی بھی زندگی نے ختم نہیں ہونا. یہ بیچ میں 50 60 70 80 سال، یہ تو بیچ میں ایک تھوڑا سا سستانے کا وقت آیا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے بیچ میں تھوڑا وقفہ ہے بس. تو مسلمان کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کافر بیچارے کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. وہ کہتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہ گئی تو بس بہت کام خراب ہو گیا. اس لیے جہاں موت کا اندیشہ آتا ہے کافر بیچارے کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور مسلمان کو بھی ایسے ہی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے پاس آگے سے آ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنے مرضی چونے گچ کے، کہتے ہیں نا آئسولیشن سینٹر بنا لو جس میں کوئی بھی نہ آئے، تمہارے پاس کوئی جراثیم نہ آئے، نہیں، تم چاہے چونے گچ کے محل بناؤ، موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر مرنے تک 1 منٹ میں اس پر کتنی خطرناک قسم کی جان لیوا امراض اور جراثیم حملہ ہوتے ہیں. 1 منٹ کے اندر 19 دفعہ کہتے ہیں کینسر کا خطرناک قسم کا جراثیم انسان پر حملہ کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں. جب تک اس کا زندگی لکھی ہے وہ بچاتے رہتے ہیں اس کو، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو بہانہ بن جاتا ہے. تو موت تو کسی چیز میں نہیں ہے، نہ بیماری میں ہے نہ کسی ذریعے میں. موت اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے جسم میں آئی اور اللہ کے امر سے واپس چلی جائے گی. تو اس لیے موت سے گھبرانا مسلمان کی شان نہیں ہے. تو یہ تو موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے. الموت تحفۃ المومن. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ 4 چیزیں اگر دنیا میں نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا. 4 ہوتی اور 4 نہ ہوتی، جن میں سے پہلی چیز فرمایا کہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. دوسری یہ ہے کہ بیماری، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، اور مالداری ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو ہم سے تمہاری ملاقات کیسے ہوتی؟ جس ملاقات کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اب آپ کی ملاقات چاہیے، میں دنیا میں بہت جی لیا، تو یہ کیسے ہوتا؟ اور اگر غربت نہ ہوتی تو تمہیں مال کی نعمت کا احساس کیسے ہوتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو تمہارے گناہ کیسے جھڑتے؟ اور تمہیں صحت کی نعمت کا احساس کیسے ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، یہ اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہوتا ہے. مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر سیدھا چلے، اس فکر میں نہ پڑے کہ میں مر نہ جاؤں یا مر جاؤں. مرنے کی کوشش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، خودکشی بھی منع ہے کہ خود سے ہی انسان مرنے کی تدبیریں کرتا رہے، ہلاکت میں جا کر اپنے آپ کو ڈالتا رہی بھی نہیں ہے. اور مرنے سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام جیسے کافروں کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ بھی اس سے مطلوب نہیں. اس سے مطلوب کیا ہے؟ اپنے سیدھے راستے پہ چل، توبہ کر کے رہے اور نیک اعمال کر. جب تیرا وقت آ جائے گا تو بس چل دینا، اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا کیا چھوڑ گیا اس کی تجھے فکر نہیں. تو آگے تجھے جو اچھی زندگی مل جائے گی، قبر کی، حشر کی، نشر کی، وہی تیرے لیے سب کچھ ہے، پچھلے کو بھول جائے گا. تو یہ موت کا تجربہ جو ہے وہ انسان کو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے نیند کی صورت میں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے نیند ہمیں اس جہان سے بے خبر کر دیتی ہے، اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں اس کا کوئی قلق افسوس نیند میں جانے کے بعد نہیں ہے. اسی طریقے سے جب یہ سانس جائے گا، روح جسم سے جدا ہو جائے گی، موت آ جائے گی، پیچھے کیا ہوگا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا. جیسے دنیا پہلے چلی ہے ہمارے جانے کے بعد بھی چلے گی، بہت اچھی چلے گی. جتنے لوگ قبرستانوں میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو دنیا کے نظام نہیں چلے گا، سب دھوکہ تھا. میں اہم تھا، یہی میرا وہم تھا، میں بہت امپورٹنٹ آدمی ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب وہم ہوتا ہے انسان کا. انسان سے مطلوب یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کر، تاکہ جب بھی تیرے آنے کا وقت آئے تو خوشی خوشی، خرامہ خرامہ اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جا. اللہ تو رحیم و کریم ذات ہے، اس سے ملاقات. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور موت کا دستور بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو موت کو گلے لگانا چاہتا ہے موت اسے بھاگتی ہے، جو اسے بھاگتا ہے اس کے پیچھے پڑتی ہے، یہ سائے کی طرح ہوتی ہے.
تو کافر چونکہ اس سے بہت ڈرتا ہے تو وہ بیچارہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. مسلمان کے لیے کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ ہی تمہیں رات میں تمہاری روحیں قبض کرتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ نیند میں جب ہماری روح نکل جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، تو کیا پریشانی ہو؟ تو کوئی پریشانی نہیں ہے. جب دوبارہ اللہ بیدار کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ورنہ نیند کے وقت میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. تو آج کل بھی جو اس وقت کا بھی ایک صورتحال چل رہی ہے، اس میں احتیاطی تدابیریں اپنی جگہ ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کریں گے، کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس کو دماغ پر زیادہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سوار کرنے میں ایک بڑا دخل جو ہے وہ میں عرض کروں، تجربے کی بات ہے، خود میرا اپنا تجربہ بھی ہے، وہ ہے یہ میڈیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہنا. جب ہم بار بار ٹی وی کی بدل کے چینل دیکھیں گے کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ایک انجانہ سا خوف مسلط ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی وقت کو تجربہ کریں، ٹی وی کو آف کریں، موبائل کو آف کر کے رکھ دیں اور وضو کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، تلاوت، ذکر، درود پاک، یہ چیزیں شروع کر دیں، آپ کی طبیعت میں اطمینان آنا شروع ہو جائے گا اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ کچھ بھی ہوتا رہے مجھے کیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، یعنی رضا بر قضا، یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جس ماحول میں ہم اس وقت جی رہے ہیں وہاں یہ کیفیت نہیں ہے، وہاں تشویش ہی تشویش ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس جرثومے کو خدا نخواستہ کسی انسان کو لگنا طے کر دیا گیا ہے وہ لگ کر رہے گا، اور جس کا لگنا نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. تو آج تک جو ہمارے ہاتھ ہم نے کسی سے ملایا، کوئی چیز پکڑی، کسی نے کھانسا، کسی نے چھینکا ہمارے سامنے، تو اس میں احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے جرثومہ آیا، ہو سکتا ہے نہ آیا ہو. تو ہم اس کو کیوں نہیں لیتے کہ نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، الحمدللہ ہم صاف ہیں، کلیئر ہیں. ہاں احتیاط کریں گے اپنی، تاکہ آئندہ کے لیے ہم کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. تو اس لیے اپنے اوپر پریشانی کو طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے منشا اور رضا کی زندگی ہم گزاریں. اور جب بھی اس کا وقت بلاوا آئے، چاہے انہی حالات میں آئے چاہے جن حالات میں بھی آئے، تو ہم اللہ کے حضور میں سرخرو ہو کر پیش ہوں. ثم الیہ مرجعکم، فرمایا کہ تمہیں بہرحال آنا تو میرے پاس ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تمہیں ایک ایک چیز بتا دیں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو بجائے اس کے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی ویسی چیزیں ہوں جن کی ہمیں ایکسپلینیشن دینی پڑے، تو ہم اپنے نامہ اعمال کو یہی صاف کریں. حقوق العباد جو کسی کے لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی صاف ہونے چاہیے، اور حقوق اللہ میں جو تلافیاں ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے. نمازیں اگر کسی کے ذمے ہیں قضا کرنا تو اس کی نیت کر کے ادا کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نیت کی برکت سے اس آدمی کو کرنے والوں میں شمار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.